حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے تو مسجد میں، مدائن کی جامع مسجد میں، تو کسی نے لوگوں کو بتایا کہ مسجد میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں، تو رش پڑنے لگ گیا، 1 2 10 12 100 50 150 اتنی بڑی بچی کو کسی 1000 اٹھے بندہ ہوئے جمع ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی گورنر بھی تھے، تو باتیں کیا پوچھ رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے حضور کیسی چل رہی ہے آپ کی گورنری، فلاں صوبے کی سیاست کیسی ہے، یہ فلاں معاملہ کیسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب لوگ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، پھر ٹیلی فون پہ کہتے ہیں اور پھر بڑا سناؤ۔ چلا ہی گیا اب یہ اور پھر سناؤ، اگر جو بندہ سامنے تفسیر پڑھ رہا ہے وہ اگر کہہ دینا کہ جی آپ مہربانی کریں کوئی بات ہے تو کریں، ورنہ میں مصروف ہوں، تو فون پہ ہی کہتے ہیں جناب دیکھیں تقریر کتنی اچھی کرتے ہیں اور اخلاق اس طرح کا۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ سامنے تفسیر کھلی تھی جب آپ کا فون آیا تھا، اور وہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، وہ عالم جن کو آپ نے فون کیا، اب آپ سے اگر کہہ دیا جائے نا کہ یہ ہو سناؤ چھوڑو مطلب کی بات کرو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو گپ شپ والے لوگ جمع ہو گئے، یہ دیکھو کتنا گپ پیارا ہے، شپ والے دیکھیں 1 2 4 5 10 1000 کا مجمع لگ گیا، کیا حال ہے کیسے ہے، شور ہو گیا نا جی، صحابی رسول بیٹھے ہیں اور گورنر بھی ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ماشاءاللہ کافی لوگ ہو گئے، کچھ کام نہ لے۔ حضور کیا کرنا ہے، فرمایا قرآن مجید لاؤ میں تمہیں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاتا ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کا صحیفہ آ گیا، حضرت سلمان فارسی تفسیر پڑھانے لگے، بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، بہت ساروں کو مشکل بن گئی، بندے یہ رہ گئے جاتا ہی 100 نہیں۔ پیچھے، 900 چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے افسوس ہے تم پر کہ تم نے گپ شپ کی بات کی، کہانیوں کی بات کی تو 1000 جمع ہو گئے، اور جب اللہ کی کتاب کی باری آئی تو 100 بندے رہ گئے، یہ تمہارا معیار ہے۔ فرمایا 100 بندہ رہ گئے، پھر تاریخی جملہ کہا، فرمایا یاد رکھو اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو زندگی شان والی ہوگی، موت ایمان والی ہوگی، اور قیامت کے دن قرآن سفارش کر کے تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے۔ قرآن سے رشتہ بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے اور قرآن۔ میں نے بوڑھے بوڑھے مشائخ کو دیکھا ہے، علماء کو بڑھاپے میں بھی کبھی ملنے چلے جائیں تو پوچھتے ہیں وہ فلاں تفسیر کے بارے میں بتاؤ نا ذرا، اس پر فلاں اعتراض وارد ہوتا ہے تو آپ جواب دیں، بڑا مزہ آتا ہے یار اس عمر میں بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک سے دل لگا ہوا ہے، بہترین ہے وہ شخص، اپنی دلچسپی پیدا کرے، صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھے، کسی قاری صاحب سے دوستی کریں، ان کو قرآن مجید سنائیں، ان سے قرآن پاک سیکھیں، اپنی نماز بڑی یاد ہو تو پھر یاد کر لیں، یہ تو دو نماز ہیں، ان میں سے جنازہ نیچے یاد والا ہو تو چھوٹا ہے، ایک سنگو دفعہ والا بڑا ہے، پھر یاد۔ سنگو والا بڑا ہے۔ سنگو کے نہیں ہے، کس کے سنگ نہیں ہے، جس پر تیرن بیٹھی ہے اس کے سنگ نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، ہاں ان کے تو سینگ نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ تو سب چھوٹے چھوٹے، ان کے سینگ تو نہیں۔